حامد صاحب کی بیگم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے دونوں بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ بڑا بیٹا سہیل 10 سال کا تھا جبکہ چھوٹا وقاص 8 سال کا تھا۔ حامد صاحب کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بس اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ سوتیلی ماں انہیں سگی ماں جیسا پیار تو نہیں دے سکے گی۔ حامد صاحب ایک کمپنی میں بطور ہیڈ کلرک تھے۔ وہ وہاں بڑے بڑے افسروں کو دیکھ کر وہ سوچتے تھے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اسی طرح بڑے افسر بنائیں گے۔ ان کا چھوٹا سا ذاتی مکان تھا۔ بیوی گھر پر کچھ سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی تھیں۔ یوں دونوں کی آمدنی سے آسانی سے گزارا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد دونوں لڑکوں کی ذہنی حالت کافی دن تک ٹھیک نہ رہی۔ چھوٹا وقاص تو بار بار ماں کو یاد کر کے رونے لگتا اور سہیل اسے چپ کرواتا۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جانے والے کا صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے آج 1 سال بعد تینوں باپ بیٹوں کو صبر آ گیا تھا۔ بہرحال انہیں وہ یاد ضرور آتی رہتی تھی۔ حامد صاحب پر بیگم کے جانے کے بعد گھر کے اخراجات کا بوجھ زیادہ ہو گیا تھا۔ شروع کے 6 ماہ میں تو انہوں نے اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم خرچ کی۔ جب وہ ختم ہونے لگی تو محلے میں پکوڑے اور سموسے بیچنے لگے۔ یہ کام وہ نوکری سے آ کر کیا کرتے تھے۔ سہیل نے 10ویں جماعت پاس کر لی۔ ابا نے کہا کہ آگے کالج میں داخلہ لے لو۔ اس پر سہیل نے کہا کہ میں کوئی کام کروں گا۔ یوں موٹر سائیکلوں اور کاروں کی بارگیننگ کے کام میں ایک آدمی ارشد کے ساتھ لگ گیا۔ کوئی سودا ہوتا تو ارشد سہیل کو کچھ کمیشن دے دیتا تھا، جس سے اس کا اچھا خاصا جیب خرچ نکل آتا تھا۔ وہ گھر کے لیے چیزیں بھی لے آتا تھا، لیکن ایک فرق پڑا کہ وہ باہر کے ماحول میں رہ کر اب بدتمیز اور خودسر ہونے لگا۔ اور پھر اس نے لڑائی جھگڑے بھی کیے، جن کو اس کے ابو نے سلجھایا اور اسے سمجھایا کہ اس طرح لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں۔ لیکن اس کی تو جوانی تھی، اس لیے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لایا اور ان سے بھی تیز لہجے میں بات کی تو حامد صاحب خاموش ہو گئے۔ بیٹا جب جوان ہو جائے تو باپ کو اس کے سامنے محتاط انداز میں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بیٹے کا جوش جوانی کبھی کبھی باپ کی عزت و احترام کی عادت کو طاق و تاراج کر دیتا ہے۔ باہر کی فضاؤں نے سہیل کو مزید آزاد اور خودسر کر دیا۔ وہ کئی دن گھر بھی نہیں آتا تھا، اور جب کبھی ابا اسے پوچھتے کہ کہاں رہا اتنے دن تو وہ چڑ کر کہتا کہ ابا بار بار مجھ سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، کام کاج کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑتا ہے، کہیں کسی غلط کاموں میں نہ پڑ جانا۔ ابا ابھی سے پوری طرح خود مختار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ کہا میں سب کچھ سمجھتا ہوں ابا، مجھے نہ سمجھایا کرو، سمجھانا میرا فرض ہے۔ ابا کو کچھ غصہ آ گیا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ بھائی کی باتوں کا زیادہ اثر نہ لیا کریں، بس اسے
سمجھا دیا کریں۔ ویسے بھی اب وہ کوئی بچہ تو نہیں رہا کہ اسے انگلی پکڑ کر سکھایا جائے۔ سہیل کے پر وقاص بھی غصہ آ گیا سہیل کے اوپر وقاص کو بھی غصہ آ گیا، مگر اس نے موقع دیکھ کر ابا کو قائل کر لیا۔ وہ وہیں قریب ہی اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ابا سر جھکا کر سوچنے لگے اور وقاص دوبارہ اپنے ہوم ورک میں مصروف ہو گیا۔ وقاص نے گریجویشن کر لیا اور اپنے دوست ماجد کے والد کی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر لگ گیا۔ تنخواہ اچھی لگی، اس لیے ابا کو کام سے منع کر کے گھر میں آرام کرنے کا کہہ دیا۔ ویسے اب وہ بڑھاپے کی حدود میں تھے۔ ساری زندگی بڑی سخت محنت کی تھی، اس لیے تھک گئے تھے، یوں گھر پر آرام کرنے لگے۔ سہیل اب کبھی کبھی گھر آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، وقاص محنت اور ترقی کرتا رہا۔ کمپنی کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی مل گئی اسے دیکھ کر ابا بہت خوش ہوئے تھے۔ اس نے ان کی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ بیٹوں کو بڑے افسر بنتے دیکھنا چاہتے تھے۔ سہیل نے ابا کو بڑے دکھ دیے تھے، لیکن ابا باپ کی محبت کی وجہ سے سب کچھ سہ لیتے تھے۔ وہ اب وقاص کی دلہن بھی ڈھونڈ رہے تھے اور سہیل کبھی چکر لگا جاتا تھا، لیکن اس کے آنے سے کون خوش ہوتا۔ ایک روز سہیل آیا، بہت زیادہ بدتمیزی کی، جس پر وقاص کو شدید غصہ آیا۔ وہ سہیل سے لڑ پڑا۔ سہیل گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ سہیل کی جدائی میں ابا خاموش اور افسردہ رہنے لگے۔ وقاص نے ابا کی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابا ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وقاص نے معلومات کر کے سہیل کا پتہ لگا لیا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ وہ اس کے چھوٹے سے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ کیا لینے آئے ہو تم؟ سہیل اسے دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ابا تمہارے بغیر اداس ہیں، وقاص نے جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ سہیل بولا۔ گھر چلو۔ نہیں، بس اب چھوڑ دیا ہے گھر۔ ابا کی کوئی قدر نہیں ہے تمہارے دل میں؟ وقاص کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیا کیا ہے آخر انہوں نے ہمارے لیے؟ ساری زندگی غریبی میں گزار دی، سہیل نے بھی بھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ وقاص بھی اس کے قریب آ گیا، اس کی کلائی پکڑی اور زہر میں بھری آواز میں بولا، یہ جو تمہاری اتنی بڑی اور صحت مند کلائی ہے، یہ جو تمہارا تندرست اور توانا جسم ہے نا، اس میں ابا کی رات دن کی محنت مشقت خون کی صورت میں دوڑ رہی ہے۔ انہی کی محنت سے تم اتنے چھوٹے سے تھے اور اب اتنے طاقتور جوان بن گئے ہو۔ وہ اگر ہماری دیکھ بھال نہ کرتے تو ساری زندگی اچھے سے اچھا کھاتے، لیکن خود فاقے کر کے بھی انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ دن بھر کمپنی میں کام کرتے رہے اور شام کو پکوڑے سموسے بیچتے۔ وہ صبح سے رات تک وہاں محنت کرتے رہتے تھے۔ کس کی خاطر؟ میری اور تمہاری خاطر۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وقاص کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ سہیل اسے بت بنا سنتا اور دیکھتا رہا۔ اس نے مضبوط کلائیوں کو اپنے چوڑے سینے
اور ہاتھ صحت مند جسم کو دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور وقاص کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، چلو وقاص، ابا کے پاس چلتے ہیں۔